مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا، کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی گلاب کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا۔ اسے منانا چاہیے، میلاد منانا چاہیے۔ اور میں نے کہا مولوی سن، تجھے پوچھتا کوئی نہ، تیرا ذکر کوئی نہ کرتا، لیکن تو ممبر پہ بیٹھا ہے، تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے، تو علی کے نام کا کھا رہا ہے، تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے، تو اسنین کا صدقہ کھا رہا ہے۔ تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی، نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا، نہ کبھی کسی نے تیری سند پوچھی، لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے، شام بھی میلاد منانا ہے، اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس خس جنہ قدر نہیں میرا ایتے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا، ایتے محل چڑھایا سائیاں، تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھیگی رہتی۔ اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی، اس نے تو رب کی عزت کی میرے بھائی۔ اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے۔ ہر اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی۔ اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائیں، 4 بہن 3 بہنیں یا 2 بہنیں بیاہ کے جو آیا تم میں سے، میرے محبوب نے فرمایا میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا، اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نام بچ سکی واپس آ گئی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو میلاد نہیں منانا چاہیے؟ وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی جس نے اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا؟